اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج 53 آیت نمبر 11 سے شروع کر رہے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان ذلک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذلکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعدوا ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ جنگ بدر کے حوالے سے جو کلام شروع ہوا تھا وہ اسی رکوع میں بھی اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ جنگ بدر جو ہے یہی پلان تھا، مقصود یہی تھا کہ مسلمان نکلے اور اہل کفر کے ساتھ ان کی مڈبھیڑ ہو اور اس کے نتیجے میں حق جو ہے اس کا غلبہ قائم ہو جائے اور باطل جو ہے وہ اس کا ابطال ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو مشن ہے وہ اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مسلمانوں کو کامیابی دی۔ وہ جو معجزہ ہوا ہے اس میں کیا کیا اسباب فراہم کیے گئے ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں نیند نے ڈھانپ لیا جو تمہارے لیے اطمینان پیدا کرنے والی تھی، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مربوط کرے اور تمہارے قدموں کو جمائے۔ یہ جو آیت ہے اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے۔ یعنی اس میں تو واضح ہے کہ جنگ بدر جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے، یعنی اسباب کی دنیا میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا گروہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ ٹکرائے اور اس کو شکست دے دے اور اس کی لیڈرشپ اس میں ماری جائے، اور ایک بڑی طاقت جو ہے جو ان کے مقابلے میں آئی تھی
وہ ہزیمت اٹھا کر واپس چلی جائے، اور اس کے لیے جو اسباب چاہیے تھے وہ خدا کی طرف سے فراہم کیے گئے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ باوجود ایک چھوٹا گروہ ہونے کے، ایک چھوٹی جماعت ہونے کے، اور خطرے کے عظیم ہونے کے باوجود اس طرح کی صورتحال اگر کسی شخص کو پیش آئے کہ اس کا مقابلہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ ہو اور وہ اس کے مقابلے میں مادی اعتبار سے کافی کمزور ہو، تو اس کی شخصیت جو ہے وہ اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اس کا حوصلہ جو ہے اس کو اپنا حوصلہ قائم کرنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہوگی، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص کرم کیا کہ ان کو رات کو نیند آ گئی، یعنی سارے مسلمان، اور اطمینان کی نیند آئی، امنتاً، یعنی ان کو جو نیند آئی اس میں ان کو بالکل سکون حاصل ہو گیا، ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی، ان کی پریشانی، یعنی صبح جب وہ اٹھے تو وہ تازہ دم تھے۔ اگر آپ کو اچھی نیند نہ آئے اور آپ سکون کی نیند نہ سو سکیں تو آپ کی جو ہمت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ یہاں ذکر تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ بات کو سمجھنے کے لیے عمران خان نے اپنے کسی انٹرویو میں یہ بیان کیا کہ جب انڈیا کے ساتھ ہمارا میچ ہوتا تھا تو مجھے اپنے کھلاڑیوں کو باقاعدہ نیند کی دوا دلوانی پڑتی تھی تاکہ یہ اطمینان سے سو جائیں، ان کا جو پریشر ہے ان کے اوپر انڈیا سے مقابلے کا وہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے ہاں بہت دباؤ ہے، ہماری ٹیم کے اوپر بڑا دباؤ آتا ہے، پریشر آتا ہے کہ اگر ہم نے انڈیا سے شکست ہو گئی تو ہمارے ساتھ بہت بری ہوگی، تو تاکہ وہ صبح اٹھے تو تازہ دم ہوں، فریش ہوں، اور وہ اچھے طریقے سے میدان میں اتریں اور کھیلیں۔ تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب خطرہ بڑا ہو، دباؤ زیادہ ہو، پرابلم سیریس ہو تو آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اس کو اسی لیے یہاں بطور انعام کے اس کا ذکر کیا، یعنی یہ غفلت کی نیند نہیں تھی، یہ بے پرواہی کی نیند نہیں تھی، یہ وہ نیند تھی کہ جس نے مسلمانوں کو اگلے دن میدان میں ایک تازہ دم لشکر کے طور پر کھڑا ہونے کی نفسیات دی، حوصلہ دیا، اور وہ دشمن کے مقابلے میں زیادہ نشاط ان کے اندر موجود تھا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے، لوگ اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کشمکش ہوتی ہے، تو جو چیز آدمی کو کامیاب کرتی ہے وہ وسائل نہیں ہے، وہ اس کے دل کی حالت ہے۔ یعنی اگر آدمی کے دل کی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہو، وہ حوصلے پر ہو، وہ قائم ہو اپنے پاؤں پر، تو وہ انتہائی ناممکن حالات میں بھی کر دکھاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے جس کو یہاں بطور انعام کے بیان کیا گیا۔ دوسری چیز کیا ہوئی؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے اس نے پانی اتارا۔ اب یہ جو بات ہے یہ وہاں کے اگر ماحول میں رکھ کر دیکھیں تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ والوں نے جو وہاں پانی کا ذخیرہ تھا، جو بھی وہاں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا کسی جگہ پر، تو اس پر قبضہ کیا ہوا تھا، یعنی ان کے پاس پانی کے لیے وہاں موجود پانی اویلیبل ان کو نہیں تھا۔ تو اب مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ مشکل پیدا ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر وہ کمی پوری کر دی، یعنی جو نہانے دھونے کی ضرورتیں ہیں، جو پینے کی ضرورتیں ہیں، وہ بارش کے پانی نے ان کے تلافی کر دی۔ تو ایک تو یہ کہ جو مادی لحاظ سے اس کا فائدہ ہو سکتا تھا وہ فراہم ہو گیا۔ لیکن دیکھیں یہاں دلچسپ بات ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بڑا حیران کن مقام ہے کہ نیند کے بارے میں بھی جو بات بیان کی وہ اطمینان کی بات ہے، یعنی اس کا جو اصل پہلو ہے جو اس کو انعام بناتا ہے اس کو بیان کیا، اور یہاں پانی کا جب ذکر کیا تو یہاں بھی اس کے جو مادی فائدے ہیں ان کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے جو روحانی فائدے ہوئے ہیں ان کو بیان کیا
لیطہرکم بہ، تاکہ وہ اس پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے، وَیُذْہِبَ عَنْکُم رِجْزَ الشَّیطان، اور تمہارے اوپر سے شیطان کی گندگی کو دھو دے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کا اترنا، ایک تو یہ کہ بھئی اگر اس کی یہ تشریح کی جائے کہ وہاں کچھ لوگوں کو طہارت کی ضرورت ہوگی تو وہ اس کے لیے پانی فراہم ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس کے مادی فائدے ہیں کہ بھئی واش روم میں جانا ہے، قضائے حاجت کرنی ہے، یا کسی کو نہانے کی ضرورت ہے، تو وہ ضرورتیں بھی، یا کھانے پینے کی ضرورتیں، وہ قرآن مجید نے جو بات یہاں بیان کی ہے، تو مجھے اس کو مقام کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان کی حالت قلب ہے، وہ جب خدا کی تائید آتی ہے تو اس تائید سے جو اس کو تقوی حاصل ہوگا، جو قرب الہی حاصل ہوگا، جو اس کا خدا پر اعتماد بڑھے گا، جو اس کا شکوک و شبہات سے بلند ہونا اس کو نصیب ہوگا، کیونکہ دنیا جو ہے اس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس میں آنے والی مشکلات تو آتی ہیں، ہر انسان اس میں سے گزرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی مشکل تھی کہ ایک چھوٹی سی جماعت پر ایک لشکر جرار حملہ آور ہو گیا۔ اس سے زیادہ یاس پیدا کرنے والی، نا امیدی پیدا کرنے والی کوئی صورتحال ہو نہیں سکتی جس سے اس وقت مسلمان دوچار ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں خدا کے بارے میں سوالات، رسول اللہ کے بارے میں سوالات، قرآن مجید کے بارے میں سوالات۔ اچھا، دشمنوں کی جو سازشیں ہیں وہ تو خیر اس کے بعد بھی ہم سورہ آل عمران میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ پروپیگنڈے کا موضوع بنا لیا گیا اس بات کو کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مہم جو ٹائپ آدمی ہیں، یہ تو اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، یہ ان کو تو اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ تو اصل میں کوئی شہرت حاصل کرنا اور کوئی لیڈری چمکانا، اس طرح کے مسائل ہیں کہ تو اس کو ایک نیگیٹو موضوع بنا کے انہوں نے اس ساری کہانی کو بیان کرنا شروع کیا۔ تو میرا ذہن یہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ اس طرف جاتا ہے کہ اس پروپیگنڈے کے جو اثرات ہیں، اسی طرح یہ جو انسانوں کو مشکلات جب پیش آتی ہیں تو جو خدا کے بارے میں جو توکل ہے، خدا پر اعتماد ہے، خدا پر ایمان ہے، دین کے ساتھ وابستگی ہے، وہ جو خطرے میں پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس پانی نے وہ سب کچھ دھو دیا، یعنی تمہیں وہ خدا کے ساتھ جو تمہارا تعلق تھا اس کو دوبارہ زندگی دی، وہ جو خدا پر تمہارا اعتماد تھا اس کو دوبارہ بیدار کیا، اس کو زیادہ طاقتور کر دیا۔ اس لیے آگے جو لفظ ہے نا، یذھب عنکم رجز الشیطان، کہ شیطان کی جو گندگی ہے وہ تم سے دھو دے، تم سے اس کو ہٹا دے۔ تو وہ اس لیے شیطان کی گندگی ہے کہ شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان کا جو سب سے کامیاب ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمارے اندر موجود سوالات، ہمارے اندر موجود شبہات، ہمارے اندر موجود ضروریات، انہی کو بڑھاوا دے کر، اسی کو ملٹی پلائی کر کے اس کو زیادہ ہمارے لیے سیریس بنا دیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کو اپنا مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دین کے ساتھ وابستگی میں، دین پر عمل میں کمزور کر دے۔ تو اس کو یہاں رجز شیطان کہا کہ شیطان کی جو گندگی ہے اس کو تم سے ہٹا دیا اور اس پانی سے تمہیں پاکیزگی دی۔ یہ پاکیزگی جسمانی تو ہوگی ہی، یعنی میرا یہ خیال ہے کہ فوکس اس کی طرف نہیں ہے، جسمانی پاکیزگی کی طرف فوکس نہیں ہے، یہ روحانی پاکیزگی کی طرف یہاں فوکس ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یعنی وہ جو میں نے عرض کیا کہ دلوں کو اطمینان حاصل ہو، دل جو ہیں وہ مضبوط ہوں، قدم جو ہیں وہ جمے رہیں، یعنی جو موریل ہے، جو جذبہ ہے جد و جہد کا، کوشش کا، محنت کا، اور یہ تو جان لگانے کا موقع آ گیا نا، جان قربان کرنے کا موقع آ گیا، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نیند نے اور اس بارش نے، ان دونوں چیزوں نے مل کر وہ فضا پیدا کر دی، وہ حالات پیدا کر دیے کہ تم نے معرکہ حق و باطل میں
پوری شان کے ساتھ شرکت کی۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک مارکہ حق و باطل ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے، اس لیے میں نے اس کو دہرا بھی دیا کہ یہ مارکہ حق و باطل میں اترنے والے لوگ تھے، اور مارکہ حق و باطل میں اترنے والے جس کریکٹر کے ہونے چاہیے، جس حوصلے کے ہونے چاہیے، جس شان کے ہونے چاہیے، وہ شان، وہ حوصلہ ان دونوں چیزوں نے پیدا کیا۔ ایک تو یہ کہ بارش اتری، اور دوسرا یہ کہ رات کو ان کو ایک پرسکون نیند میسر آ گئی۔ تو ان دونوں چیزوں نے اس گروہ کو وہ جماعت بنا دیا کہ جو خدا کی جو جد و جہد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر اٹھے تھے، اور اس کا ایک بڑا یعنی یوں سمجھے کہ سنگ میل ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر جو ہے اس کو قرآن مجید نے پھر آگے، اور چونکہ قریش نے بھی یہ پرابلم پیدا کر دی تھی کہ انہوں نے، وہ آگے ذکر آئے گا کہ جب وہ مکے سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ یعنی مکے والے جب نکلے تو انہوں نے مہم جس طرح چلائی، اس کے لیے جس طرح وسائل فراہم کیے، اس کے لیے جس طرح مجاہد فراہم کیے، تو اس کے پیچھے یہ نعرہ بھی موجود تھا کہ یہ حق اور باطل کا مارکہ ہے۔ آج ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم حق پر ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی چلائی ہوئی تحریک جو ہے یہ خلاف حق ہے، خلاف حقیقت ہے۔ تو یہ یعنی ادھر سے یہ فضا تھی، ادھر سے خود یہودی اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور اسی طرح یہودی بھی مختلف سازشیں کر رہے تھے۔ تو وہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ جس میں یہ مارکہ گویا آخری مارکہ بن گیا تھا کہ بھئی اس مارکے کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی اب آگے کس کو رہنا ہے اور کس کو باقی نہیں رہنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ دیکھو میں نے تمہاری کس طرح مدد کی۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ فرشتے اتاروں گا، اور یہ قرآن مجید نے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ واضح کر دیا تھا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم جس پر حملہ کرو گے تمہیں کامیابی ہوگی۔ یعنی یہ یوں نہیں تھا کہ بھئی یہ کوئی امکانات کی بات تھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر ان حالات میں جو صورتحال تھی اس میں آدمی کو، جیسے وہ ہم نے پڑھا حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ ان کو اللہ نے خبر دی کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا، لیکن وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک ایسی سچویشن جس میں بظاہر کوئی امکانات نظر نہ آ رہے ہوں تو تھوڑے سے سوالات موجود رہتے ہیں، تو وہاں بھی موجود تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے جس طرح نیند طاری کر دی، جس طرح مؤیدات اللہ تعالیٰ میں نے یہ مقام بھی اور جگہوں سے بھی ایک نقطہ میری سمجھ میں آیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اس طرح تو نہیں ہے جیسے پیغمبروں کے ساتھ کلام ہوتا ہے، وہ اس طرح بھی نہیں ہے جیسے صوفی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی انکشاف ہو جاتا ہے یا کشف ہو جاتا ہے یا کوئی بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اس طرح بھی نہیں ہے۔ لیکن واقعات کی زبان سے شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے، یعنی ان کی طرف سے ہمارے جو عمل ہے اس کے اوپر جو رسپانسز پیدا ہو رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کنوے کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ اقدام ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے جنگ بدر کی فتح، اس نے بالکل واضح کر دیا کہ خدا کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہاں تو چونکہ وحی بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، میں نے پیغمبر کو بتا دیا تھا کہ تم لشکر پر حملہ کرو گے تو لشکر شکست کھا جائے گا، تم قافلے پر حملہ کرو گے تو قافلہ تمہیں مل جائے گا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ حق و باطل کا مارکہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کفر کی کمر توڑ دی جائے، کفر کے قدم اکھاڑ دیے جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدف ہی لشکر کو بنایا تاکہ پورے عرب میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
کہ یکدم صورتحال تبدیل ہونی شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ پورے عرب کو ایک پیغام مل گیا اس واقعے کے بعد کہ یہ جو پیغمبر ہیں ان کے دعوے ٹھیک نکل رہے ہیں، ان کو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور مکے جیسے طاقت جو ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو ان چیزوں سے وہ جو دعوت کا اور حق کا بیان ہے اس کو ایک طاقت حاصل ہوئی۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ یہ بھی اسی طرح کے باریک بات کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا۔ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کے ساتھ بھی براہ راست ہم کلامی شاید نہیں ہوتی، فرشتوں کو بھی وحی کی جاتی ہے، یعنی فرشتے بھی جس طرح انسان جو ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرے۔ یعنی ایک مثال ہے ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی من ورائے حجاب کلام ہوا ہے، یعنی ایک درخت میں سے آواز آئی ہے، تو یعنی صرف آواز آئی ہے اور اس میں بھی کوئی زیارت یا کوئی ملاقات یا وہ نہیں ہوا۔ لیکن فرشتوں کے ساتھ یہاں یہ بیان کیا کہ تیرا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی فرشتوں کی جو طاقت ہے، فرشتوں کی جو مداخلت ہے ہماری زندگیوں میں، وہ ایک بڑی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑا اچھا بعض لوگوں نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں کارکنان قضاء و قدر، کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہو رہے ہیں اور ان کو نافذ ملائکہ کرتے ہیں۔ اور روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید سے بھی اس کے اشارات ہیں کہ جو ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں یہ بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ صرف وہ زیادہ جو بات بیان ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ یہ کہ بھئی وہ نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، نہیں، اس کے علاوہ یہ حادثات سے بچانے کا اور بعض اوقات ہمارے دل میں کوئی خیال ڈالنے کا کام بھی یہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کو جو حکم مل رہا ہوتا ہے وہ وحی کی صورت میں ان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، اللہ ان کے قدم کو کامیاب کرے تو وہ ان کا کامیاب ہوتا ہے۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ بات فرشتوں سے کہی جا رہی ہے کہ تمہیں میں نے ڈیوٹی دی ہے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ جو ڈیوٹی تم کرو گے اس میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کوئی انڈیپینڈنٹ طاقتیں نہیں ہیں کہ ان کو ایک کام دے دیا گیا اور وہ ظاہر ہے بڑی صلاحیت کی مخلوق ہوں گی، جیسے بعض چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں قرآن مجید سے بھی، حدیثوں سے بھی معلوم ہوتی ہیں، بائبل میں بھی بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں ملائکہ کے حوالے سے۔ تو مطلب یہ کہ یہ انی معکم، کہ اس کام میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ایک بڑی کائنات کی سطح پر ایک تائید حاصل ہے اس جنگ کو۔ یہ اس بات سے مضمون یہ واضح ہوا کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں مالک کائنات، خالق کائنات نے اپنی خاص فوج ملائکہ وہ بھیجی ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور اس فوج کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی تمہیں جس مشن پر بھیجا جا رہا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کرنا ہے، نہیں، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ڈیوٹی ان کی کیا تھی کہ مسلمانوں کے دل جمے رہیں۔ یعنی یہ ڈیوٹی ان کی نہیں تھی کہ جنگ انہوں نے کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے کہ فرشتوں نے جنگ کرنی ہے تو پھر تو کسی لشکر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مکے کے راستے میں ہی سارے لوگ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان اور طرح کی ہے نا، وہ جب اللہ تعالیٰ نہیں، انہوں نے مسلمانوں ہی کو یہ موقع دینا تھا کہ وہ آگے بڑھیں، ان حالات میں جان نثاری، دین کے ساتھ وابستگی، دین کے مشن کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کو
اپنے عمل سے ثابت کریں۔ یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین جو ہے، جو اترا ہے ہمارے اوپر، اس سے ایک نقطہ بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ عمل پر منتج ہونی ہے۔ یعنی میرا عمل کیا ہے، میرا قول کیا ہے، میرا ذہن کیا ہے، میری نیت کیا ہے، یہ اس عمل کو اسٹرینگتھن کرے گی، لیکن عمل کے بغیر نتیجہ نہیں نکلنا۔ اور یہاں بھی مسلمان جس حالت میں ہیں اس میں جو نتیجہ نکلنا ہے وہ مسلمانوں ہی کی جد و جہد سے نکلنا ہے۔ یعنی مسلمان تلوار اٹھائیں گے، مسلمان میدان میں اتریں گے، مسلمان شہید ہوں گے، مسلمان قتل کریں گے اہل کفر کو، وہ تدبیریں کریں گے، لشکر کو ترتیب دیں گے، وہ جنگی چالیں چلیں گے، سارا کام مسلمانوں نے کرنا ہے۔ ملائکہ کیا کریں گے؟ ملائکہ یہ کریں گے کہ ان کے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیں۔ تو یہ کام جو ہے، یہ میں ابھی جیسے عرض کر رہا تھا کہ ملائکہ یہ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کہ جن مشکلات میں ہم ہو سکتا ہے حوصلہ ہار دیں، جن مشکلات میں ہم ہو سکتا ہے خدا سے دور جا پڑیں، جن مشکلات میں ہو سکتا ہے ہم بے عملی کی حالت میں چلے جائیں، تو اگر ہم نیت کے صالح ہیں، ارادے کے صالح ہیں، تو پھر ملائکہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور یہاں صحابہ کی مدد کی، انہوں نے مدد کیا کی؟ وَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو مسلمان ہیں ان کے قدم جمائے رکھو۔ اور میں تمہاری مدد کیسے کروں گا؟ فرشتوں کی مدد کیسے کروں گا مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے، اس کو قائم رکھنے میں؟ سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یہ جو اہل کفر ہیں ان کے دلوں میں ان کا روب ڈال دوں گا۔ یعنی دوہری مدد، ایک مدد یہ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے جائیں۔ پہلے جو واقعہ تھا ہم نے پڑھے کہ بارش ہوئی ہے اور اسی طرح نیند آ گئی ہے، یہ بھی حوصلہ بڑھانے کے اقدامات ہیں۔ اور پھر یہ کیا کہ ایک اور مدد کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کو ڈرا دیا جائے، یعنی ان کو مسلمان جو ہیں وہ زیادہ طاقتور دکھائے جائیں، زیادہ دکھائے جائیں، ان کو یہ ان کے حوصلے دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہوں۔ بعض اوقات دوسرے کا حوصلہ جو ہے وہی آدمی کے حوصلے کو پست کر دیتا ہے۔ وہ بڑی مجھے یاد آتی ہے بات، میرا ایک عزیز ہے بالکل سنگل پسلی آدمی، تو ایک ہم گاڑی میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو ایک بس والے نے غلط طریقے سے اوورٹیک کیا۔ اس لڑکے نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی، اترا اور بس میں چڑھ کے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتار لیا۔ اور وہ اگر ڈرائیور جو ہے وہ مکہ مارتا تو یہ شہید ہی ہو جاتا بیچارہ میرا کزن جو ہے، لیکن اس کے اس اقدام سے اس پر لرزہ طاری تھا۔ ڈرائیور باقاعدہ کانپ رہا تھا کہ بھی یہ، اور وہ معافیاں مانگ رہا تھا کہ نہیں جی وہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حوصلہ جو ہے یہ آدمی کو اتنے بڑے فوائد دیتا ہے کہ بعض اوقات جو دوسرا آدمی ہے وہ صرف اس حوصلے کی وجہ سے اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے بھئی جس نے اتنا بڑا اقدام کر ڈالا ہے۔ تو یہاں یہ بیان سَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں تمہارے جو مخالفین ہیں، اہل کفر ہیں، ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، وہ نا امیدی کی حالت میں چلے جائیں گے، وہ اس امکان کو بعید محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ ہم اب کو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا پھر کرو گے تم؟ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی پور پور کاٹ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی بے بسی کی حالت اس طرح کی ہو جائے گی کہ جیسے گاجریں اور مولیاں کاٹی جا رہی ہیں۔ اور یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بالکل یہی تجربہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی جد و جہد نہیں ہے جو ہمیں کرنی پڑ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے سامنے گاجر مولی کی طرح ہم ان کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ بے بسی کی حالت میں چلے گئے۔ کیوں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ اب اس کو واضح کیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے
کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی پر اترتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یہ تم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے چونکہ بڑی سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں آ کر اللہ اور رسول کو شکست دینے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا انجام یہ ہے کہ ان کو سخت سزا دی جائے۔ اور ظاہر ہے اتنی بڑی سزا دی گئی کہ مکے کی ساری لیڈرشپ ماری گئی، سوائے ابو سفیان کے ان کا کوئی لیڈر یہاں سے بچ کر نہیں گیا۔ ایک بندہ ابو لہب رہ گیا، وہ آیا ہی نہیں تھا، وہ بھی آیا ہوتا تو مارا جاتا، لیکن وہ وہاں بیمار ہو کے مر گیا۔ اور نوجوانوں میں سے ایک نوجوان جو ہے، جو بعد میں ان کا پھر سیاسی لیڈر بنا، ابو سفیان، وہ بچا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوری کی پوری جنگ ہے، جس کو قرآن مجید یہاں سورہ انفال میں آپ کو معلوم ہے کہ سورت کا آغاز ہوا ہے مسئلے انفال کے مسئلے سے، مال غنیمت کے مسئلے سے، اور اس کے بعد سوال یہ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے کہ تم نے یہ سوال اٹھا دیا کہ مال غنیمت کس کا ہے، تمہیں تو اس مشن پر کھڑا ہی نہیں کیا گیا۔ سورت بقرہ کا ایک مقام میں دہراؤں گا یہاں، اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے بندوبست کیا من و سلوہ کا۔ انہوں نے ایک موقع پر آ کر اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سبزی کو، دال، یہ بھی کھانے کو ملے، مسلسل ایک ہی کھانا کھا کے۔ تو بظاہر تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی کہ جس میں اتنا غصہ کیا جائے، ناراضی ظاہر کی جائے، کہ ایک نیچرل بات ہے کہ ایک ہی طرح کا کھانا مسلسل مل رہا ہے اور لوگ جو ہیں اس سے سوال پیدا کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں تھوڑی سی ورائٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مطالبہ کر رہے ہو ادنا کا، تو ادنا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو گوشت ہے اور یہ تو حلوہ ہے، مٹھاس ہے، تو یہ تو بڑے اعلیٰ کھانے ہیں اور تم گھٹیا کھانوں کی بات کرو، دال اور سبزی کی بات کرو۔ یہ تقابل نہیں ہے وہاں۔ تقابل یہ ہے کہ جس مشن کے لیے تم اس میں سے گزر رہے ہو، میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں، تمہیں تو بھوکے رہ کر بھی اس مشن میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مصر سے نکالا تو مقصد ہے ایک سامنے ان کے کہ انہوں نے ایک مرکز قائم کرنا ہے، وہ دنیا کی دعوت کے علمبردار، حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ یہاں جو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول، تو اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ ایک علامت ہے خدا کی دعوت کے علمبردار ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا ایک مشن ہے جس کو لے کر وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس مشن کے ساتھی جو ہیں وہ مشن کے ساتھیوں کی طرح سوچیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ مشن کے ہیں، وہ اللہ کے مشن کے مخالفین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مشن کے مخالفین کے بارے میں اس کا فیصلہ یہ ہے کہ شدید العقاب، وہ انتہائی سخت سزا دے گا۔ چنانچہ ان کو انتہائی سخت سزا دے دی گئی۔ ذالکم فذوقوا، معاملہ یہی ہے، یعنی ایسے ہی ہوگا، سخت ترین سزا دی جائے گی، چنانچہ اس کو تو آپ چکھو، یہ جو جس سزا کو تمہیں پانا تھا تم نے پائی، تم اس کو چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ، اور یہ تو دنیا کا انجام ہے کہ تم یہاں مارے گئے ہو، تمہیں شکست ہوئی ہے، آخرت میں بھی تمہارے لیے آگ کا عذاب ہے، تمہیں وہاں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کو مخاطب بنا دیا، یعنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک خرابی سامنے آئی، تو جو اب مسلمانوں کو جس طرح کا ہونا چاہیے اس کی بات کی جا رہی۔ تو ان مقامات کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ظاہر ہے ہم جنگ بدر تو ہمارے لیے نہیں ہونی، ہم تو اس میں نہیں جائیں گے اس صورتحال میں، لیکن جب ہم کسی کام کو پکڑ لیتے ہیں، جب ہم دین کا کوئی مشن اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر مشن کے لوگوں کی نفسیات کیا ہونی چاہیے،
مشن کے لوگوں کا ذہن کیا ہونا چاہیے، مشن کے لوگوں کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، وہ ہے جو یہاں اس طرح کے مقامات سے سمجھ میں آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب تم کسی میدان جنگ میں اہل کفر کے سامنے آؤ۔ میدان جنگ کا لفظ اس لیے اختیار کیا یہاں کہ یہ جنگ اور جو عربوں میں عام طور پر جنگ کرنے کا طریقہ تھا وہ قبائلی علاقوں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک چھپ کے وار کیا، کسی بندے کو مار دیا یا کچھ بندوں کو مار دیا اور نکل گئے، بھاگ گئے، جس کو گوریلا جنگ کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی جنگیں ان کے ہاں کم ہوتی تھی، لیکن اس جنگ کے اصول اور ہیں، تو یہ اس لیے زحفاً کا لفظ استعمال کیا کہ اگر میدان جنگ میں اترو تو پھر وہاں تو ہوتا ہی یہ ہے کہ مارا اور بھاگ گئے، وہاں تو طریقہ ہی دوسرا ہے جو گوریلا جنگ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ واضح کیا کہ اگر میدان جنگ میں اترو تو پھر تمہیں پیٹھ نہیں موڑنی، پھر بھاگنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ بھی بھاگے گا تو پورے لشکر کے لیے مسائل پیدا کرے گا، اس لیے، اور ظاہر ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض جگہوں پر صورتحال کافی خراب ہو جاتی ہے، یعنی بندے گر جاتے ہیں یا کوئی ٹولی گر جاتی ہے، اور یا دشمن زیادہ اگر آ رہا ہو تو پھر بعض اوقات فرار کا راستہ اختیار کرنے کا ذہن پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اس طرح کے موقع پر تمہیں وہاں جم کر پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اللہ یہ اب وہ جنگی چالیں جو ہیں ان کو آگے بیان کر دیا کہ یعنی فرار کا راستہ نہیں ہے، جنگی تدبیر ہو سکتی ہے، اس کے لیے اگر پوزیشن بدلنی پڑے تو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کا کوئی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے تمہارے لیے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، آگے اس کا انجام بیان کیا، میں بیچ میں استثناء کو الگ بات ہے۔ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یعنی اگر کسی نے پیٹھ موڑی، کوئی وہاں سے میدان سے ہٹا، تو اب دیکھیں یہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، ظاہر نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہا کہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ ہم یہ اس سے خیال نہ کریں کہ ان آیات میں ابو بکر مخاطب ہیں یا عمر مخاطب ہیں، نہیں، یہ ظاہر ہے ہر جماعت میں کمزور لوگ ہوتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، انہی سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے موقع پر کوئی کمزوری دکھائیں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تنقید کی ہے تو پھر لوگوں کے نام نہیں لیے۔ اب جنگ احد کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے پڑھا تو وہاں بھی قبائل کے نام نہیں لکھے، حالانکہ سیرت کی کتابوں میں قبائل کے نام آتے ہیں جنہوں نے وہ پرابلم پیدا کی، اور اسی طرح ان افراد کے نام آتے ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے تھے اس انحراف کو، لیکن قرآن مجید نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے، لوگوں کو اپنے کمزوری سے نکال کر ان کو صحیح جگہ پر کھڑا کیا ہے، اور یہی جو اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ تنقید، ڈائریکٹ تنقید کر کے لوگوں کو پست حوصلہ کرنے کی بجائے ایسے طریقے سے بات کی جائے کہ لوگوں کی غلطی بھی دور ہو جائے اور ان کا وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو بہتر بھی کریں۔ تو یہ بات بیان کر دی کہ جس نے میدان جنگ میں بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیٹھ دکھائی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ دو استثناء بیان کر دیے، الا متحرفا لقتال، ایک صورت یہ ہے
کہ وہ قتال ہی کے لیے پوزیشن پینترا بدل رہا ہے، ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ سے پھر حملہ کرنا چاہ رہا ہے اور اپنی قوت کو جمع کر رہا ہے، اپنی ٹولی کو جمع کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے اس میں، یا اپنے لوگوں میں واپس جا کر دوبارہ پوزیشن لے کے حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح کسی ٹولی کے ساتھ جمع ہونے کا متحیزاً الی فئۃ، کسی ٹولی کے ساتھ دوبارہ اکٹھا ہونے کے لیے اگر پیچھے ہٹا جا رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنگی چال کے طور پر یا اپنی طاقت کو جمع کرنے کے اصول پر اگر پیچھے ہٹا جائے تو اس کی تو اجازت ہوگی، لیکن کمزوری، بزدلی، موت سے بچنے کے لیے، میدان جنگ سے نکلنے کے لیے اگر یہ کوشش کی جائے گی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم کی سزا کی صورت میں ہوگا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ قرآن مجید کا ایک جو مضمون ہے، جس کئی طریقوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو مارا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں بظاہر تمہاری تلوار کام کر رہی تھی، بظاہر تم میدان میں اترے ہوئے تھے، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، وہ اللہ کی جو فیصلہ ہے اللہ کا، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اور تمہاری کاوش کو، تمہاری کوشش کو، جو تھوڑی سی کوشش تھی، اس کو جس درجے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ خالصتاً معجزہ ہے۔ تو اس کے جو معجزہ ہونے کے پہلو کو یہاں واضح کیا۔ فلم تقتلوہم، اور یہ ہماری عام زندگی میں بھی، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم کو کام اپنے گھروں میں کوئی کام کرتے ہیں، اس کام کا پایہ تکمیل کو پہنچنا، اس کا اچھے نتائج پیدا کرنا، ہمارے کوشش کا اچھا نتیجہ نکل آنا، یہ سب کا سب اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمیں اس یعنی قرآن مجید کا سبق یہ ہے کہ اس تصور میں کبھی نہیں جانا چاہیے کہ یہ میری سمجھداری ہے، یہ میری کوشش، یہ میری کامیابی ہے، یہ میری صلاحیت ہے جس کا نتیجے میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہم اگر کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو ہم سے بہتر صلاحیت کے لوگ ہم سے پیچھے ہوتے ہیں، ہم سے بہتر زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہم سے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کوئی اصول ہیں کہ وہ کسی کی محنت کو کامیاب کرتا ہے، کسی کی صلاحیت کو کامیاب کرتا ہے، اور ظاہر ہے وہ امتحان کا وہ ایک اصول ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اس کو واضح کیا کہ یہ جو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ تم نے ان کی لیڈرشپ کو قتل کر ڈالا، یہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں پھینکی تھی ان کا حوالہ دیا کہ وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بظاہر نظر آنے والی چیزیں ان کو ظاہر پر نہ لو، ان کی حقیقت کو سمجھو کہ ہر کامیابی کے پیچھے خدا کی مدد، خدا کا فیصلہ، خدا کی نصرت شامل ہوتی ہے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب یہ جو جملہ کہا ہے نا، یہ مسلمانوں کو بہت بلند جگہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک بڑا موقع دیا تھا، یہ ہم نے تمہارے لیے، یہ دیکھیں ابھی میں آتے ہوئے نا سن رہا تھا کسی کی گفتگو، تو اس نے کہا کہ یہ جو تمہارے جیب میں مال ہے یہ تمہیں کسی کے لیے دیا گیا ہے، تمہیں صرف ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو بظاہر تو میری جیب میں مال ہے اور میرے سامنے ایک ضرورت مند کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے اور مجھ سے کہے کہ جی میری فلاں ضرورت ہے، آپ پوری کر دیں، اور میری جیب میں پیسے موجود ہیں جو میں دے سکتا ہوں اس کو۔ تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اللہ نے یہ مجھے اعزاز دیا ہے کہ میں ذریعہ بنوں کسی کی مدد کا، یعنی اسی نے میری جیب میں مال ڈالا، اسی نے میرے سامنے سائل کو لا کھڑا کیا، اسی نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں اس کو مال دے دوں اور وہ مجھے اجر بھی دے گا۔
تو دیکھیں نا رحمت کا کمال ہے نا، رحمت کی جو شان ہے وہ کتنی نمایاں ہوتی ہے ساری صورتحال سے، کہ دیا بھی اس نے، سوالی بھی اس نے بنائے ہوئے ہیں، مالدار بھی اس نے بنائے ہوئے ہیں، اور وہی اجر بھی دے گا کہ تم نے اپنی جیب سے مال نکال کے اس کی ضرورت پوری کر دی، میں تمہیں اس کا اجر دیتا ہوں، اور وہ 700 گنا تک ہو سکتا ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ وہ 700 گنا تک ہو سکتا ہے۔ اور وہ جو ہے نا سورہ بقرہ ہی میں ہے کہ ان اللہ یربی صدقات، کہ اللہ تو صدقات کو بڑھاتا ہے، اور میں مطلب ہے کہ وہ آخرت میں تو اجر ملنا ہی ہے۔ دنیا میں پچھلی بار ہی بیان کر رہا تھا کہ میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے خیرات کرنے والے، میں نے ان کو تنگ حال نہیں دیکھا، میں نے ان کو تنگ دست نہیں دیکھا، اور میں نے ایسے لوگوں کو خوشحال ہوتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے خیرات کرنی شروع کر دی۔ تو یہ جو ہے یہ یہاں بھی یہ بیان کیا کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے کہ تم ایک چھوٹی سی تمہاری طاقت تھی، ایک بڑے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہوا، تم میدان جنگ میں اترے، تم نے وہاں اپنی جان اور اپنے مال کو لگایا، تو میں نے تمہیں ایک بڑے امتحان میں سے اور بلان حسنہ ایک بہترین امتحان میں تمہیں ڈالا، جس کے نتیجے میں وہ دیکھیں نا کہ وہ ہم ابو بکر اور عمر اور فلاں یہ جو ہم شانیں بیان کرتے ہیں، وہ کیوں شانیں ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اس بھٹی میں سے گزرے اور انہوں نے اپنے آپ کو ان نشانوں کے مطابق دکھا دیا ہے۔ اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ کوئی کتنا بڑا آدمی ہے۔ اور دیکھیں، جو میں اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا کہ اگر تمہارا شوہر بہت اچھا ہو، شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر، تمہارا شوہر بہت اچھا ہو تو تمہارا اجر چھوٹا ہو جائے گا، یعنی تمہیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اگر وہ چھوٹا ہے امتحان ہے تو اجر بھی چھوٹا ہے۔ ہم یہ تمنا نہیں کریں گے، نہ ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی بڑی مصیبت میں ڈالا جائے، کیونکہ ممکن ہے ہم ہار جائیں، ہم اس میں پورے نہ اتر سکیں۔ لیکن اگر کوئی مشکلات ہیں تو وہ مشکلات بلان حسنہ ہیں، وہ میرے لیے مواقع پیدا کر دیے گئے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کروں اس میں سے۔ تو اس لیے یہاں اس کو بلان حسنہ کہا، ان اللہ سمیع علیم، اور یہ بات بتا دی کہ دیکھو یہ جو کچھ گزر رہا ہوتا ہے، جن حالات میں سے اہل ایمان گزرتے ہیں، جن مشکلات میں سے مسلمان گزرتے ہیں، کوئی انسان گزرتا ہے تو اللہ سن بھی رہا ہوتا ہے، جانتا بھی ہے، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہے۔ ذالکم، صورتحال یہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اصل میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ کافروں کی چال کو اڑا کر رکھ دے۔ اچھا، یہاں قید الکافرین کے لفظ سے سیرت کے ایک بہت بڑے سوال کو بھی حل کر دیا۔ جنگ بدر جو ہے وہ قید الکافرین ہے، یعنی کافروں کی چال ہے۔ یعنی ہم جب جنگ کا مطالعہ کرتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی ایک قافلہ، تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اور وہاں سے اس کو ابو سفیان اس کی لیڈر تھا، اس نے خط لکھا کہ میں خطرے میں ہوں، اور اس کے نتیجے میں ان کو، اور مسلمانوں کا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ قافلے کو لوٹ لیں گے، اور چونکہ یہ ایک حقیقی خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو وہاں سے وہ مجبوراً جنگ کرنے کے لیے آئے، اور اس کے نتیجے میں ایک جنگ ہوئی۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قید الکافرین ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو سارا کچھ بنایا گیا تھا۔ جیسے کنسپائریسی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے، اصل ارادے تو پیچھے یہ ہیں، اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو یہاں بھی یعنی وہ اہل مکہ نے جنگ کی فضا پیدا کی تھی، انہوں نے جنگ مسلط کی تھی مسلمانوں پر، وہ جنگ کرنا چاہتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر مسلمانوں کو اس وقت ان کی سرکوبی نہ کی گئی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ وہ تو الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کر کے، ان کی تائید کر کے کافروں کی چال کو الٹ دیا، اور یہی یہاں بیان کیا گیا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس نے ان کافروں کی چال کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب ان کو مخاطب بنایا، کافروں کو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم
فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ آ گیا ہے. یعنی چونکہ یہ فضا بنائی گئی تھی جیسے میں نے بیان کیا کہ اس جنگ سے یہ طے ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے. تو فرمایا کہ اگر تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ, اگر تم پھر وہی چال چلو گے, پھر جنگ چھیڑو گے, پھر دشمنی پر اترو گے تو ہم بھی واپس آئیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا, اور یہ جو تمہاری جماعت ہے یہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. وَلَوْ كَثُرَتْ, خواہ وہ کتنی ہی بڑی ہو. کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, کیونکہ اللہ ان مومنوں کے ساتھ ہے. تو چونکہ یہ ایک مشن ہے جو اللہ کا مشن ہے اور یہ صحابہ اس کے لیے اپنی جانیں لڑا رہے ہیں, تو اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. چنانچہ اہل کفر کو یہ کہا کہ تمہاری اس طرح کی کوئی کاوش کامیاب نہیں ہوگی.